اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق کے نام سے سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مختصر طور پر۔ اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے۔ ہماری گفتگو اس سے پہلے وضو کے شرائط تک پہنچی تھی کہ وضو میں کیا کیا شرطیں ہیں۔ ان ساری باتوں کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے ہوا تھا۔ آج وضو کے فرائض، یعنی وضو میں جن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے فرض ہے یا ہم پر واجب ہے، ان چیزوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے کریں گے۔ فرض اور واجب ایک ہی معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو، لازم ہو، حتمی طور پر اس کا کرنا ضروری ہو۔ اگر آپ اس چھوڑ دیں گے تو یہ عبادت آپ کی نہیں ہوگی۔ اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے وضو کے اندر، وضو کی مثال لے لیں، وضو کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وضو کے اندر مان لیجئے چہرے کا دھلنا واجب ہے۔ اگر آپ چہرہ نہیں دھلیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو واجب کا مطلب یا فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو عبادت آپ کی نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑنے پر آپ کو گناہ ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت واجب ہے، اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، اور نہ کرنے پر آپ کو گناہ ہوگا۔ تو واجب اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو، اس کے کرنے پر آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، اور اگر نہ کریں تو آپ کو گناہ ہو۔ اس کو فرض اور واجب کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی عبادت نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ وضو کے دوران مان لیجیے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر آپ سر پر مسح نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کو فرائض یا واجبات کہا جاتا ہے۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ فروض الوضوء و ستہ، کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ 6 ہیں، یعنی وضو کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں۔ ان چیزوں کا کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر وضو نہیں ہوا آپ کا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جی، پر فرماتے ہیں کہ غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا، پہلی واجب چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ چہرے کا دھلنا، ومنہ المضمضۃ والاستنشاق، اور چہرے کے دھلنے میں 2 چیزیں اور بھی شامل ہیں، مضمضہ اور استنشاق۔ مضمضہ کا مطلب یہ ہے کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، اور استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا پھر اس کو نکالنا، یہ استنشاق ہے۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ یہ جو پیشانی کے بال ہے، اس بال سے لے کر کے ٹھڈی تک، اور اس کان سے لے کر کے اس کان تک، اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اب چہرے میں ناک ہے کہ نہیں ناک ہے؟ اور چہرے منہ ہے کہ نہیں منہ ہے نا منہ، ناک بھی ہے۔ اس لیے چہرے کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی داخل ہے، لہذا یہ بھی فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کرے اور منہ میں کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ ڈالے، اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے میں یہ داخل ہے۔ جیسے آپ وضو کریں اور پیشانی نہ دھلیں، آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یا ایک گال آپ نہ دھلیں، رخسار چھوڑ دیں، اتنا دھلنے ایک ایریا ایک طرف اس کو چھوڑ دیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو کے فرائض اور واجبات میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن صحابہ نے وضو کا طریقہ بیان کیا، سب نے بیان کیا کہ آپ کیا کرتے تھے، کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے۔
کیونکہ چہرے میں داخل ہے. اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا جب تم وضو کرو فمزمز, تم کیا کرو کلی بھی کر لیا کرو, آپ نے حکم دیا. اور ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے, لہذا کلی کرنا یہ ضروری ہے. بغیر کلی کے انسان کا وضو نہیں ہوگا. ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, تم کیا کرو ناک میں پانی زور سے کھینچو. ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو زور سے نہ کھینچو. کیا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پانی اس کو کیا کرنا زور سے کھینچنا, لیکن پانی چڑھانا سب کے لیے ضروری ہے. وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے. اگر روزے سے نہیں ہے تو ذرا تیز کھینچیں گے, اور اگر روزے سے ہیں تو معمولی کھینچیں گے. اتنا تیز نہ کھینچیں کہ حلق کے راستے سے پیٹ میں پانی آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا. ایسی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, بخاری و مسلم کی. ہمارے نبی فرمایا اذا توضأ احدکم, جب تم میں سے کوئی وضو کرے فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنصر, وہ کیا کرے پھر ناک میں پانی ڈالے پھر اس کو جھاڑ دے. اس انسان کے معنی ہو تو جھاڑنا, دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں گے. تو استنشاق اور استنثار, استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ پانی اوپر کھینچنا, اس کو استنشاق کہتے ہیں. اور یہ دائیں ہاتھ سے ہوگا, ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ سے آپ کریں گے. اور استنثار کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بائیں ہاتھ سے جھاڑ دینا, اس طریقے سے کر دینا, اس کو استنثار کہا جاتا ہے. اور اس میں نبی کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کلی کریں تو اسی پانی سے کلی کریں اور اسی پانی سے ناک کے اندر بھی ڈالیں. اسی پانی کو آپ ناک کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے, بلکہ آپ اسی پانی کو جس سے آپ کلی کرتے تھے, آدھا پانی کلی کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا پانی ناک میں چڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی آپ الگ سے پانی نہیں لیتے تھے. جیسے کان کا مسح کرنا ہے, سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کے لیے الگ سے نیا پانی نہیں لیا جائے گا. ہمارے نبی کی سنت کیا ہے کہ جب آپ سر کا مسح کرتے تھے تو مسح کرنے کے بعد اسی پانی سے کان کا بھی مسح کیا کرتے تھے. کان کے مسح کے لیے الگ سے نیا پانی نہیں لیتے تھے. ایسی کلی کے لیے بھی یہ ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے. آپ نے چلو پانی لیا, آدھا منہ میں ڈالا, کلی کر لیا. کلی کا مطلب کیا ہے, پانی منہ کے اندر ڈالنا, اس کو گھمانا اس طریقے سے, اور پھر اس کو پانی کو آپ باہر نکال دیں. یہ کلی ہو گیا. منہ کے اندر اس کو گھمانا پانی کو, اور اس کے بعد باہر جھاڑ دینا, منہ سے کلی کر دینا, اس کو کلی کہا جاتا ہے. اور جو آدھا پانی بچے گا اس کو دائیں ہاتھ سے ناک میں ڈالیں اور زور سے کھینچیں اس کو, اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے جھاڑ دیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے, چہرے کو دھلنا, اور چہرے کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں ڈالنا یہ بھی شامل اور داخل ہے. اگر کوئی کلی نہیں کرے گا, ناک میں نہیں ڈالے گا پانی, اس کا وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. نماز کا دار و مدار وضو پر ہے, اس لیے انسان کو وضو پر بھی توجہ دینی چاہیے, دھیان دینا چاہیے کہ وضو کیسے ہم کو کرنا ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا, وہ غسل یدین مع المرفقین, دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھلنا, یہ فرض اور واجب ہے. دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھلنا, کوہنی تک, یہ فرض اور واجب ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. تو دوسرا واجب ہے ہاتھ کو کوہنی تک دھلنا. اگر کوہنی تک نہیں دھلیں گے, مان لیجیے آپ نے آدھا دھل دیا, صرف کلائی دھل لیا, تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ کو کوہنی تک دھلنا ضروری ہے, یہ دوسرا واجب ہو گیا. اور تیسری چیز کیا, مسح جمیع الراس ومنہ الاذنان, پورے سر کا مسح کرنا, اور سر میں سے کان بھی ہے. کان کا شمار کس میں ہے, سر میں ہے, چہرے میں نہیں ہے. اگر چہرے میں ہوتا تو ہم کان کو دھلتے, کیونکہ چہرہ دھلنے کا حکم ہے نا, اس لیے کان کس میں سے ہے, سر میں سے. یہ ہمیں کیسے بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں کان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کان کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہا اپنے سروں کو مسح کرو. جب وضو کی آیت اللہ نے اتاری تو اس میں سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے, کان کے مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم کان پر مسح کریں گے یا کان کو دھلیں گے؟ کیسے معلوم پڑا ہم کو؟ جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے
اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی قرآن کے بیان کرنے کی، قرآن کی تفسیر کرنے کی. دین اللہ نے آپ کو دیا کہ تاکہ آپ دین کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو آپ نے عمل کے ذریعے سے بھی دکھایا، کان پر آپ نے مسح کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الاذنان من الرأس، یہ جو کان ہے نا یہ سر میں سے ہے. جب سر میں سے ہے تو سر پر اللہ نے مسح کا ذکر کیا، لہذا کان پر بھی مسح کریں گے. اگر کوئی سر کا مسح کر لے اور کان چھوڑ دے اس کا وضو نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں اس کا علم ملتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے، نبی کی حدیث ضروری ہے. آپ کی سنت اور حدیث کے بغیر کوئی انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کیسے سمجھ پاتے کہ سر کو کان کا مسح کرنا یا دھلنا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم پڑتا. کوئی آدمی سر مسح کرتا، کوئی آدمی دھلتا کہ بھئی ادھر جو ہے چہرے کے ساتھ ہے اس کو دھل لیتے ہیں پورا، ایسا کر کے نہیں. اس کو مسح کرنا، اس کو دھلنا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا. اسے سنت کے بغیر کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا. ایک بال کے برابر بھی انسان نہیں چل سکتا ہے دین کے اندر سنت کے بغیر. یا قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کوئی سنت اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر نہیں سمجھ پائے گا. انسان کتنا بھی عربی زبان کا ماہر ہو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کان پر مسح کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سر کے مسح کرنے کا ذکر کیا. یہ نبی کی سنت سے معلوم ہوا کہ سر کے ساتھ ساتھ کان پر بھی مسح کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2 چیزیں ہو گئیں، چہرہ دھلنا، سر کا اور کان کا مسح کرنا. ہاں ہاتھ دھلنا، جی تیسری چیز ہو گئی. پہلے چہرہ دھلنا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنا. کہاں تک؟ کوہنے تک، ناخن سے لے کر کے کوہنے تک. تیسری چیز کیا؟ سر کے مسح کرنا، اور اسی میں سے کان بھی داخل ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وغسل الرجلین مع الکعبین، دونوں پیروں کو دونوں ٹخنوں تک دھلنا. اللہ رب العالمین نے ٹخنوں تک دھلنے کا حکم دیا ہے. ٹخنے تک دھلنا ضروری ہے. ایڑی اور بھی اسی میں شامل ہے، اور ٹخنا معلوم نا، یہ ٹخنا جو ابری ہوئی ہڈی نا اس کو ٹخنا کہتے ہیں. دائیں طرف ہوئی تو بائیں طرف، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. تو یہاں تک دھلنا ضروری ہے. اس لیے کپڑا ہمارا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث نا، کپڑا ٹخنے سے اوپر، کس کا؟ مرد کا، عورت کا نہیں. عورت کا نیچے ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں مردوں کا نیچے رہتا ہے، عورتوں کا اوپر رہتا ہے. اب تو عورتوں کا پورا سب نظر آتا ہے، ران بھی نظر آتی ہے، نعوذ باللہ، یہ گھٹنا بھی نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. مرد کا کپڑا ایک دم زمین کو صاف کرتے ہوئے چلتا ہے مرد، اور عورت کا کپڑا چھوٹا ہوتا جا رہا. اب تو چڈی بنڈی میں بھی عورتوں نعوذ باللہ نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت دے. تو ہمارے نبی نے فرمایا وغسل الرجلین مع الکعبین، ٹخنوں تک دونوں پاؤں کا دھلنا، یہ چوتھا فرض ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ ترتیب کے ساتھ عمل کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. ابھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو وضو کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اور ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کا عمل ہے. تو قرآن میں اللہ نے وضو کا طریقہ ترتیب سے بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہمیں ترتیب سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آدمی پاؤں دھل لے، پھر ہاتھ دھلے، پھر سر کا مسح کرے. ایسا ہوگا؟ نہیں چلے گا. آدمی کیسے نماز پڑھتا؟ اللہ اکبر، السلام علیکم بعد میں کرتا ہے، اور السلام علیکم کہے، تشہد کرے، پھر سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے. اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت طریقہ ہے. ایسے ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. قرآن میں اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، تو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. یہ نہیں کہ پہلے آپ پاؤں دھلیں پھر ہاتھ دھلیں، ایسا آپ کا وضو نہیں ہوگا. ترتیب کے ساتھ انسان وضو کرتا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. چھٹی چیز کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں جی، دعا کرنا ضروری نہیں ہے. الموالات، موالات کا مطلب یہ ہے کہ پے در پہ کرنا، ٹھیک ہے؟ پے در پہ مطلب یہ پے در پہ کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک عضو کو دھل رہے ہیں تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو آپ دھل لیں. اس کو موالات کہا جاتا ہے، پے در پہ کرنا. مان لیجیے ہم نے دائنا ہاتھ دھلا، اب دائنا ہاتھ دھلا، اس کے بعد ہم کو بایاں ہاتھ دھلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ دائنا ہاتھ آپ نے دھل لیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے، اور یہ خشک ہو گیا، پورا پانی سوکھ گیا، اب آپ بایاں ہاتھ دھل لیں، یہ نہیں چلے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے سوکھنے سے پہلے بایاں ہاتھ دھلنا. آپ کو دائنا پاؤں اپنے دھل لیا، بات کر رہے بیوی سے،
ٹھیک ہے، یا کسی ساتھی سے یا کسی رشتہ دار سے، بھائی سے بات کر رہے ہیں، اب داہنا پاؤں سوکھ گیا، پانی خشک ہو گیا، اب بایاں پاؤں دھلیں گے نہیں چلے گا، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے وضو کرنا پڑے گا، یہ ضروری فرض ہے یہ، اس لیے اس کو سوکھنے سے پہلے آپ کو بایاں پاؤں دھل لینا ہے، داہنے پاؤں کو سوکھنے سے پہلے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو۔ ظاہر بات نماز سے پہلے کرنا ہے، یعنی یہ تمہارا نماز کا ارادہ ہو اور آپ کا وضو نہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو کیا وضو میں کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور کعبین یعنی ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھلو۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ 4 چیزیں کون سی ہو گئی؟ چہرہ دھلنا، چہرے میں کلی کرنا اور ناک میں ڈالنا، یہ بھی داخل ہے۔ نمبر 2 ہاتھ دھلنا کونی تک، یہاں تک، 3 ہو گیا نا، 2 ہو گیا۔ سر کا مسح کرنا کتنا ہو گیا؟ 3، اور پاؤں دھلنا 4۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ ترتیب کہاں سے؟ اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ چہرہ دھلو، پھر ہاتھ دھلو، پھر سر کا مسح کرو، اس کے بعد پھر پاؤں دھلو۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سر کے مسح کرنے کو کن کے درمیان بیان کیا ہے؟ ان چیزوں کے درمیان جن کو انسان دھلتا ہے نا، ان کے درمیان بیان کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا بیان کیا؟ پہلے چہرہ دھلو، پھر ہاتھ دھلو، پھر سر کے مسح کرو، پھر پاؤں دھلو۔ تو پاؤں دھلا جاتا ہے، ہاتھ بھی دھلا جاتا ہے، ان کے درمیان اللہ نے کیا بیان کیا؟ سر کو مسح کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیتا دھلنے والی چیزوں کو، پھر بیان کرتا مسح کرنے والی چیز کو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے مسح کرنے والی چیز کو درمیان میں بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے ہی وضو کرنا، اسی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ 5ویں چیز ہوگی ترتیب۔ 6ٹھی چیز کیا؟ پے در پے، لگاتار۔ یہ نہیں کہ آپ ایک دھل لیں دائنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ آپ کا خشک ہو جائے، دائنا ہاتھ خشک ہو جائے پھر بایاں ہاتھ دھلیں، ایسا نہیں۔ پے در پہ آپ کو دھلنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو اس طریقے سے پے در پہ کیا کرتے تھے۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا کیا یہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ واجب ہے، اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ بہرحال انسان کو بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اسے سنت بھی مان لیں تو بھی انسان کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں تو بسم اللہ انسان کو کرنا چاہیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھیں گے؟ جب قرآن آپ پڑھیں گے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے بھی نے بسم اللہ کرنے کا حکم دیا، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہمارے بھی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، جہاں سے بسم اللہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے بسم اللہ پڑھیں گے۔ جانور ذبح کرتے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، صرف بسم اللہ کہیں گے۔ ایسے یہاں بھی صرف بسم اللہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ بعض مسئلہ مختلف ہی ہے، بہتر یہ کہ انسان وضو سے پہلے بسم اللہ کر لے۔ بعض علماء نے تفریق کیا ہے کہ اگر انسان کو یاد رہے تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر انسان بھول گیا تو اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو 6 چیزیں ہیں یہ کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ تِكْرَارُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ 3 مرات، اور یہ مستحب ہے کہ آپ چہرے کو، دونوں ہاتھ کو، دونوں پاؤں کو 3 بار دھلیں۔ یہ مستحب ہے۔ 1 بار کر لیں گے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، 2 بار کریں گے تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن 3 بار کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن 3 بار زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ کسی نے 3 سے زیادہ کیا اس نے اسراف کیا اور برا کیا۔ 3 بار زیادہ اگر اس نے اپنے ہاتھ کو دھلا اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی، اور برا بھی اس نے کیا۔ اس لیے 3 بار سے زیادہ نہیں دھلنا ہے۔ کتنی بار دھلنا ہے؟ صرف زیادہ سے زیادہ 3 بار، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَهَكَذَا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنشَاقُ،
اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی 3 بار کرنا افضل اور بہتر ہے۔ والفرض من ذلك مرۃ واحدہ، فرض ایک ہی بار ہے، فرض ایک بار کرنا، لیکن سنت کیا ہے؟ افضل 3 بار کرنا۔ ایسے ہی افضل یہ 2 بار کریں، ٹھیک ہے، لیکن 3 بار زیادہ کرنا نہیں ہے۔ اما مسح الراس فلا يستحب تکرارہ کما دلت علی ذلک الاحادیث الصحیحہ، اب رہا سر کے مسح کرنا، تو اس میں تکرار مستحب نہیں ہے، جیسا کہ صحیح حدیثیں اس بات پر دعوت کرتی ہیں، یعنی سر کا مسح ایک بار کریں گے بس، ٹھیک ہے، ایک بار سر کا مسح کریں گے، اس کو 3 بار کرنا یہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان 3 بار بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے دراتا کہ آپ نے سر پر 3 مرتبہ مسح کیا، لیکن آپ کا عام معمول تھا، عام طور پر آپ ایک ہی بار مسح کرتے تھے، لیکن اگر آدمی کبھی 3 بار کر لیتا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ افضل بہتر ایک ہی بار کرنا، لیکن یہ بھی جائز اس کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے، ایک بار کیا تو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کہ آپ نے جو ہے سر پر مسح کیا 3 بار کیا آپ نے، لیکن آپ کا عام جو معمول تھا ایک ہی بار مسح کرنے کا تھا، لہذا انسان ایک ہی بار کرے، کبھی کبھار اگر 3 بار کر لیتا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض تھے جو شیخ نے یہاں بیان کیے ہیں، اور وہ 6 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ علم ہو جانے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے مان لیجیے کچھ چیزیں ایسی ہیں مصنف نے یہاں فرض بیان کیا ہے، وضو کے بعد کی دعا کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ وضو کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، بہتر ہے دعا کرنا۔ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے وضو کا طریقہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ شیخ نے وضو کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے یہاں پہ، لیکن مسنون طریقہ کیا، کیسے وضو کرنا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس درس کی شرح کے طور پر، ورنہ شیخ نے اس کو نہیں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔